الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن في الأرض وفساد عريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع بڑا ایک اہم موضوع ہے اور جس کی طرف احتیاط بھی بڑی ضروری ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ و من والہ نے دنیا کے نظام کو بڑے ہی احسن طریقے سے چلایا ہے اور اللہ جل شانہ اس کو چلا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ چلاتے بھی رہیں گے اللہ جل شانہ جب تک اللہ کا حکم رہے گا۔ اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور جو اللہ نے ضابطہ اور قانون بنایا ہے اس کا چلانے کا، اگر اس ضابطے کے مطابق یہ مخلوق چلتی رہے گی، یہ انسان چلتے رہیں گے تو یہ کامیابی کی طرف جائیں گے، اور اگر اس ضابطے اور قانون سے ہٹ کر یہ چلیں گے، یہ منہ کی کھائیں گے، ذلت اٹھانی پڑے گی اور یہ ناکامی کی طرف جائیں گے، پریشان ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ محترم سامعین، آج جس دور کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی فتنے فساد کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کے اندر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور یہ وہ دور ہے جس کے اندر نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ دور ہے جس سے ہر طرف سے لوگوں کی بھیڑ میں بندہ آ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا یہ دور ایسا دور ہے جس کے اندر نکاح بڑا مشکل ہو چکا ہے، زنا بڑا آسان ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا نہ کرنا تو وہ تو دور کی بات ہے نا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ جو چیزیں زنا کی طرف لے کے جانے والی ہے، بد نظری ہے اور اسی طرح غیر محرم سے بات کرنا ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں، فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ چیز کرو گے تو لامحالہ زنا کی طرف تم جاؤ گے۔ جب غیر محرم سے بات ہوگی تو زنا کی طرف ابھارے گی وہ، جب تم کسی غیر محرم سے ہاتھ ملاؤ گے تو لامحالہ زنا کی طرف جاؤ گے، جب تم کسی غیر محرم کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں زنا کا کھٹکا پیدا ہوگا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر شریعت نے جس بات کو واضح فرمایا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے فرمایا ہے، اگر اس سے ہم ہٹیں گے تو ہم بھلائی کی طرف نہیں جا سکتے بلکہ ہم بدکاری کی طرف ہی جائیں گے۔ نکاح تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے نا، اسلام کے لیے ہے، اور کفار کے لیے تو نکاح نہیں ہے، وہ تو جو مرضی کرے۔ لیکن آج کا مسلمان بھی یہ کر رہا ہے، آج کا مسلمان لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ ماڈرن دور ہے، لائف سٹائل ہے، حالانکہ یہ دیگر ممالک کی سازش ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اور نکاح ایک انسان کا فطری تقاضا ہے، دونوں اس کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج ہماری انہی 3 چیزوں کے اندر تاخیر ہو رہی۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، بلکہ ہم اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جوڑ کا خامد مل جائے کسی لڑکی والوں کو تو فوراً اس کی شادی کر دو، تاخیر نہ کرو۔ لیکن آج تاخیر ہو رہی ہے اور پھر اس کے اندر شرمندگی بھی برداشت کرتے ہیں۔ جب تاخیر ہوتی ہے بات چل پڑتی ہے، پھر جی تاخیر ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، آپس میں ان کے یہ تعلقات قائم ہو گئے، یہ ہو گیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ ارے تم کیسے منہ دکھاؤ گے؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ تم نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج رکاوٹ صرف لڑکی والوں کی طرف سے نہیں اور نہ ہی لڑکے والوں کی طرف سے، بلکہ دونوں طرف سے آج رکاوٹ ہو رہی ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، دنیا کی سب سے خوبصورت ملکہ یہی ہو، جہیز سب سے اعلیٰ ہو، خاندان سب سے اعلیٰ ہو، سونا وغیرہ اس کو پہنایا گیا ہو۔ اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے اس کے پاس، بیرون ملک سیٹل ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی من مانی ہے۔ العاجز من اتبع نفسہ، بے وقوف اور نادان ہے وہ شخص جو اپنی مانے، اپنے نفس کی اتباع کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلے کریں، تقوی کو بنیاد بنائیں،
دین کو بنیاد بنائے, اخلاق کو بنیاد بنائے. لیکن آج ہمارا دین سب کچھ گیا, پیسے کے نام پر بک چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ, فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کا دین اور اخلاق پر تم راضی ہو تو ان کا رشتہ کر دو, اپنی لڑکی دے دو. اور فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوه تکن فی الارض وفساد عریض, فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. اور آج دنیا کے اندر فساد برپا ہے, زنا عام ہو چکا ہے. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, ہمیں بات سمجھ آ نہیں رہی. آج ہم اپنی نسل کو زنا کی طرف دھکیل رہے ہیں, آج ہم خود گناہگار ہو رہے ہیں. اگر تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے وہ زنا کر رہا ہے اور وہ بدعمالیاں کر رہا ہے تو اس کا گناہ تمہارے خاتے کے اندر ہے, کیونکہ تم رکاوٹ ہو اس کے نیک اعمالوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی ہے فاطمہ الزہرا, اور بڑے بڑے صحابہ اکرام مالدار ہیں, ان کے رشتے آ رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. کیا ان کے پاس گاڑی تھی, بنگلہ تھا, ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا کہ ایسی حالت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہے. شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کچھ غلام آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ آپ کے ابا کے پاس غلام آئے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں, آپ بھی جا کر لے لو تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. حدیث پاک کے اندر لکھا ہے چمڑے کی کھال ہے جس کو رات کو بچھا کر سوتے ہیں اور دن کو چوگا ڈال دیتے. اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی پانی بھرتی ہے اور رسیوں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور خود ہی چکی پیستی ہے جس کی وجہ سے گٹے پڑ چکے ہیں, اور خود ہی جھاڑو پونچھا وغیرہ سارا کچھ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت کپڑے میلے اور کچیلے رہتے ہیں. یہ دو جہاں کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حال ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گئی تو شرمندگی کی وجہ سے واپس آگی, نہ مانگ سکی. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا بیٹا کیا معاملہ تھا, کیا معاجرہ تھا, کیوں آئی تھی؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہ سکی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح سارے کام کرتی ہیں اور نشانات پڑ چکے ہیں, ہر وقت جو ہے تھکی ہاری رہتی ہیں, تو اس لیے میں نے ان کو بھیجا تھا کہ غلام لے کے آ جائیں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا نہیں, ان کو نہیں ڈانٹا, نہ ہی ان کو کوئی بات کی, بلکہ اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس غلام سے کئی درجے بہتر ہے, اور آخرت کو ترجیح دے, تقوی کے اختیار کر, یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمارے لیے باقی رہے گی. فرمایا کہ جب تو سویا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, یہ غلام سے بہتر ہے. یعنی یہ پڑھ کے جب بندہ اپنے جسم پر پھونک مارتا ہے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. تو یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی حالت ہے. اس لیے معزز بھائیوں, دوستوں اور میری ماں اور میری بہنوں کہ ہم جو ہے دین کو دیکھیں, اخلاق کو دیکھیں, نہ کہ مالداری کو دیکھیں. آج ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, بڑے بڑے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بھی دین کا ایک نام کرتے ہیں, دین پر نہیں چل رہے, قرآن اور حدیث کے مخالف چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا, دین کو ترجیح دینی چاہیے لیکن مال بھی تو ہونا چاہیے. ارے بے وقوف انسان, مال دینا اللہ کا کام ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم شادی کرو اس کے بعد میں اس کو غنی کروں گا, اور تم اس کے پہلے غنی کرنے کے چکر میں یغنیہم اللہ من فضلی. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ جب شادی ہو جائے گی پھر میں غنی کروں گا, اور تم کہتے ہو کہ پہلے غنی ہو جائے پھر میں کروں. تم نے اس کے اخلاق کو نہ دیکھا, اس کے دین کو نہ دیکھا, اس کے مالداری کو دیکھا. اور ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنہوں نے مالداری کو ترجیح دی ہے ان کو ذلت ہی پیش آئی, منہ کی کھانی پڑی ہے ان کو. کراچی کے اندر لاکھوں واقعات, لاکھوں خط و خطوط یہ پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے لیکن ہمیں اپنے خاوند کا پیار اور محبت نہیں مل رہے, ہمیں محبت نصیب نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ باہر منہ مارتا ہے, جب دل کرتا ہے مجھے وقت دیتا ہے, جب دل کرتا نہیں دیتا. تو اس لیے دین کو ترجیح دو, اخلاق کو ترجیح دو, نہ کہ دنیا کو ترجیح دو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ رشتوں کے معاملے کے اندر مالداری کو یہ بنیاد بنانا, اس کو معیار بنانا, یہ ایسا ہی ہے جیسے ریت پر عمارت بنانا. ریت پر کبھی عمارت نہیں ٹھہر سکتی,
تو یہ رشتہ بھی اتنا پائیدار نہیں ہوتا۔ آج جس شیخ الہند کا ہم نام لیتے ہیں اور ان کے نام لیوا ہیں، پیروکار نظر آتے ہیں، شیخ الہند مفتی محمود الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر دیندار کو غربت کی وجہ سے رد کر دیا جائے، فرمایا کہ یہ ایک معاشرے کے لیے، دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی زہر ہے، یاد رکھیں۔ آج آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ خدا را اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور نکاح کی تحریک کو آسان کریں اور زنا کو مشکل بنائیں، سد باب کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔